بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے بات کرنی ہے سیلابی صورتحال کے حوالے سے۔ کل سے میں ایک صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے مختلف سیلابی علاقوں کا میں نے سروے کیا، وزٹ کیا، اور وہاں کی جو سچویشن ہے وہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور جس ایریے میں سیلاب آیا ہے وہاں پر جو علاقہ مکین ہے ان کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے بلکہ ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور نام نہاد وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں روپے کی سوسائٹیاں بنائی تھیں اور ان سے اربوں روپے کا بزنس کیا تھا، یعنی پر پلاٹ انہوں نے کروڑوں روپے کا معاوضہ لیا تھا ان سے، اور اربوں روپے میں انہوں نے یہ پراپرٹیاں بنائیں، اپنی سوسائٹیاں بنائیں، لیکن آج اپنے سوسائٹی کے باشندوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر، بلکہ اگر وہ اپنا حق مانگتے ہیں تو ان کے ساتھ شدید قسم کی بدتمیزی بھی کی جاتی ہے۔ کل کا دن پارک ویو سوسائٹی کا ہم نے وزٹ کیا، اور پہلی میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ صرف علیم خان کی سوسائٹی ہی کیوں ڈسکس کی جا رہی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ صرف علیم خان کی سوسائٹی ڈسکس نہیں کی جا رہی، بلکہ ہم پورے ملکی سطح پر اپنے مختلف دوستوں سے رابطے میں ہیں، ان سے کہہ کر ہم سرویز کروا رہے ہیں، ان سے کہہ کر ہم رپورٹس کلیکٹ کر رہے ہیں، ان سے کہہ کر ہم جو سرکاری آفیشلز ہیں ان تک وہ رپورٹس پہنچا رہے ہیں، تاکہ اس مشکل گھڑی میں ہم بطور پاکستانی زیادہ سے زیادہ رول پلے کریں، زیادہ سے زیادہ ہم مؤثر کردار ادا کر سکیں، اور اپنے ان بہن بھائیوں کے دکھوں کا مداوع کر سکیں جو اس وقت اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ پارک ویو سوسائٹی کی بات شاید اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں علیم خان سے اتنی گہری دوستی اور رفاقت ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ ٹھیکہ، یہ پراپرٹی نہیں دی تھی، اور خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس میں کسی قسم کا ایسا ایریا نہ دیا جائے جس میں تباہی پھیل سکے، لیکن جو بعد میں مریم بی بی نے نوازش کی علیم خان صاحب پر، اور وہاں سوسائٹی بنی اور سارے معاملات ہوئے، وہاں پر اب کیا صورتحال ہے وہ ہم بھی آپ کو دکھائیں گے، باقی میڈیا بھی آپ کو دکھا رہا ہے۔ وہاں کے 3 سے 4 بلاکس اس وقت پانی کے اندر ہیں۔ کل جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہمارے ساتھ شدید قسم کی بدتمیزی بھی کی گئی، موبائل بھی چھینا گیا، مائک بھی چھینا گیا، حتیٰ کہ جو مائک تھا وہ واپس ہی نہیں کیا گیا۔ موبائل بڑا مشکل سے کچھ صحافی دوستوں کی انوالومنٹ کے بعد ہمیں وہاں سے ملا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جو بندہ بھی ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جو بندہ بھی ریئلٹی بیس فیکٹس دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ اگر وہ وہاں کا پوزیٹیو ویو، حالانکہ ہم نے ذاتی طور پر وہاں کے ایک مکین سے کو جوائن کیا، ان کے ساتھ ہم نے مکمل سوسائٹی وزٹ کی، ہم نے وہ ایریاز دیکھے جہاں پر بارش کا پانی تھا، سیلاب کا نہیں تھا، وہ دیکھنے کے بعد ہمارے مائنڈ میں ایک پوزیٹیو چیز آئی، لیکن جب سیلابی ایریے میں ہم نے جانے کی کوشش کی اور وہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ شدید قسم کی بدتمیزی کی گئی، جو کسی صورت ناقابل قبول ہے۔ لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ صحافتی ذمہ داریاں انشاءاللہ بفضل تعالی ہم کما حقہ نبھاتے رہیں گے، صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تمام فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، اور فیصلہ ہمیشہ کی طرح یا قانون کے پاس، قانونی اداروں کے پاس بھیجیں گے یا پھر عوامی عدالت میں بھیجیں گے۔ ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے لیکن فیکٹس دکھانے سے ہم باز نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے جو سیلابی صورتحال ہے۔ اب میرے اپنے شہر چچا وطنی کی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پر بڑے اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور قریبی آبادیاں جتنی بھی ہیں ان کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے، یعنی 1,70,000 سے زائد کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جس سے قریبی علاقوں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے۔ اب کون کون سی وہاں آبادیاں ہیں پانی سے جو متاثر ہوئی ہیں؟ پرانی آبادیوں میں موزہ، جنگ سیال، بستی امیر آباد، موزہ ہاشم چاکر، موزہ دوبرجی اور دیگر علاقے جو قریب قریب بنتے ہیں ان کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے اور شدید تباہی پھیلا رہا ہے۔ اب وہاں پر سیلاب کے باعث کچھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا گیا ہے، اور 6 تقریباً وہاں پر فلڈ ریلیف کیمپ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں رول پلے کریں، پازیٹیو رول پلے کریں، جو لوگ اس مشکل میں ہیں ان کا سہارا بنیں، جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کو چھت دیں، جو لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھانا دیں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کے وسیلے سے کسی کا کام آپ نے آنا ہے اور آپ کے وسیلے سے کسی کی مشکل حل ہونی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، کسی قسم کی غفلت نہ کیجیے۔ اس کے بعد بات کریں کہ جماعت اسلامی کے جو یہاں کے کنوینر پبلک اینڈ کمیٹی بھی ہیں جماعت اسلامی لاہور کے، اور کیسر شریف صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ مقام پر
ان کا ایک فلڈ ریلیف کیمپ لگا ہوا تھا الخدمت کی طرف سے، اس کے اوپر پنجاب پولیس نے اور جو شہری انتظامیہ ہے انہوں نے دھاوا بولا ہے اور اس کیمپ کو اکھاڑنے کی کوشش کی ہے، اور یہ دعویٰ ہے کیسر شریف صاحب کا۔ لیکن اگر میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتاؤں تو ہم بھی وہاں پر گئے تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر سیلاب متاثرین کو اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں رکھا ہوا ہے کہ کہیں میڈیا والے آ کر ان سے فیکٹس پر بات نہ کر لیں، ان سے ریئلٹی معلوم نہ کر لیں کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی مسائل ملک کا جاسوس پکڑ لیا ہو۔ اتنی سیکیورٹی باہر اندر ہر طرف انہوں نے اپنی پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو صحافی ہیں ان کو جا کر کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ جو فیکٹس ہیں، جو نقصانات ہوئے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو لوگوں نے لاکھوں روپے دے کر اپنا گھر بنایا تھا اور آج وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے، کوئی اس پر بات نہ کر سکے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے انہوں نے وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ کی ہوئی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ویسے سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، لیکن جو جماعت اسلامی لاہور کے امیر بھی ہیں اور لیڈر ہیں ان کے جماعت اسلامی کے، کیسر شریف صاحب، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے کیمپ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے اور کیمپ کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آپ نوٹس لیں اور اس مسئلے کا حل کریں۔ اور واقعتاً ایسے وقت کے اندر جب پوری قوم پریشانی کا شکار ہے، جب پورا پنجاب سیلاب کی زد میں ہے اور ابھی یہ پانی سندھ میں جانا ہے، اللہ نہ کرے وہاں پر یہ تباہی پھیلائے اور وہاں کیا صورتحال بنے گی، تو یہ ساری صورتحال کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ایسے وقت میں بغیر ان چیزوں کے سوچے سمجھے، بغیر بلا تفریق، ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، این جی اوز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس عذاب کا سامنا، اس عذاب کا مقابلہ، اس عذاب کو فیس کرنا، یہ ہمیں مل کے کرنا ہوگا، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ تو خدا را ایسے عمل نہ کیجئے جو نفرت پیدا کریں۔ کل ہم نے جس طرح سے ویڈیو دیکھی، اس میں ہمارے صحافی دوست ہیں آغا سرور صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ ایک علاقے میں لاہور کے اندر ہی راشن پہنچایا جانا تھا اور وہ کھانا آگے نہیں جانے دیا گیا، حالانکہ وہاں پر سیلاب متاثرین بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں کھانا نہیں جانے دیا گیا کیونکہ اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سٹیکر نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان کی تشہیر کے حوالے سے جو سٹیمپ بنی ہوئی ہے، جو ڈبوں کے اوپر لگتی ہے، یا سٹیکر جو بنے ہوئے ہیں وہ نہیں لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے کھانا واپس کیا گیا۔ آج انہوں نے مزید ان آبادیوں میں جا کر، تھوڑی دیر پہلے ہمارے سامنے ویڈیو آئی ہے، انہوں نے مزید ان آبادیوں میں جا کر ان لوگوں کی آواز بھی عوام تک پہنچائی ہے، کیونکہ کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، لیکن اس پراپوگنڈے کا آج انہوں نے جواب دیا ہے اور وہاں مقامی لوگوں سے بات کی ہے اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ واقعتاً یہ عمل ہو رہا تھا۔ اب ممکن ہے کہ اس عمل سے وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو علم میں نہ ہو، ممکن ہے انتظامیہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن رہی ہو، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو کم از کم اس وقت میں یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ اگر ہم اپنے صوبے کی عوام کے دل میں یہ چیز ڈال دیں گے کہ آپ کو کھانا بھی تب ملے گا جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سٹیکر والا ڈبہ پکڑیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن بھی ہے اور یہ نقصان کا باعث ہے۔ سیاسی سطح پر بھی آپ کو نقصان ہوگا اور اخلاقاً تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کو کنٹرول کیجئے، جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کا ازالہ کیجئے، ان کو قابو کیجئے، ان کو کنٹرول کیجئے، تاکہ آپ کے اوپر اس طرح کلیم نہ آ سکے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو، اور خاص طور پر اس سیلابی صورتحال کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کا، ہمارے تمام تر پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔